أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، جس نے اپنے عمل سے دوزخ کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے عذاب دوزخ کا مستحق ہو چکا ہو، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے دوزخ کے عذاب سے چھڑوا سکتے ہیں؟ کیا آپ اسے دوزخ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ آیت کریمہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ ہر شخص آپ پر اسلام لائے، ہر شخص آپ کا کلمہ پڑھ لے، مشرکین مکہ میں سے اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں، کوئی فرد ایسا نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو تسلیم نہ کر لے اور پڑھ نہ لے۔ لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص آپ پر ایمان لائے، بلکہ جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ایمان تھا وہ لائے ہیں، لا چکے ہیں، لائیں گے، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں وہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو اپنی امت کے بارے میں بڑا حریص ہوا کرتا ہے کہ میری قوم مجھ پر ایمان لائے۔ نبی کی صبح شام کی محنت، نبی کی کڑھن، نبی کا درد، نبی کا رونا، وہ صرف اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ میری قوم راہ راست پر آ جائے اور مجھ پر ایمان لائے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، ان کے بارے میں آپ اتنے فکر مند نہ ہوں، ان کے بارے میں آپ اتنا پریشان نہ ہوں کہ آپ اپنی ہی جان کو بیماری میں ڈال دیں، اپنے ہی آپ کو تکلیف میں ڈال دیں۔ جنہوں نے آپ پر ایمان لانا ہے وہ لائیں گے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے یا جن کے مقدر میں آپ پر ایمان لانا نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو دوزخ میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ انہیں بچا لیں گے؟ کیا آپ انہیں چھڑا لیں گے؟ کیا آپ انہیں وہاں سے نکال لیں گے؟ جب ایک آدمی نے خود ہی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں آپ ان کی طرف پوری توجہ دیں، اور جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ضد پر آئے ہوئے ہیں، عناد ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، ان کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں، انہوں نے خود ہی دوزخ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ
جنہوں نے اپنے دل میں اپنے رب کا ڈر اور خوف رکھا ہوا ہے تو ان کے لیے پھر قیامت کے دن جنت میں بالا خانے ہیں، اور بالا خانوں کے اوپر پھر بالا خانے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ جل شانہ کبھی اپنے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، کبھی اپنے وعدے کے خلاف اللہ کی ذات نہیں جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، جنت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور جنت کی ایک اینٹ ہیرے اور جواہرات کی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چونا وہ خالص مشک ہے، جنت کی کنکریاں یعنی جنت کا فرش لؤلؤ یہ موتی ہے اور یاقوت ہے، اور جنت کی مٹی وہ زعفران ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ موت کا ذائقہ پھر نہیں چکھے گا، اس لیے کہ جنت میں موت نہیں ہے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ سدا جوان رہے گا، جو جنت میں داخل ہو گیا اس کا لباس کبھی خراب نہیں ہوگا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جنت کی نعمتیں نہیں کھائے گا، بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، جنت کے میوہ جات اور جنت کے پھل وہ کھائے گا، اور اسے کوئی قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ بہے گا، ڈکار آئے گا تو اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا، پھر جب اس کا دل چاہے گا وہ جنت کی نعمتوں کو استعمال کرے گا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ جنت میں کون انسان جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ میں سے 3 اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 عمل پائے جاتے ہیں، یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے پہلی صفت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی زبان نرم ہو۔ نرم زبان کا مطلب کہ کبھی اس کی زبان سے کوئی سخت لفظ نہ نکلا ہو، کبھی اس کی زبان سے کسی کے بارے میں غیبت نہ سنی گئی ہو، کبھی اس کی زبان سے گالی نہ سنی گئی ہو، ہمیشہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہو کہ جو بھی اس سے گفتگو کرے بڑی خوش روئی کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ وہ اس کی بات کو سنے اور اس کی بات کا جواب دے، اپنی زبان کو سخت نہ بنائے، اپنی زبان کی سختی وہ لوگوں پر استعمال نہ کرے بلکہ اپنی زبان کو نرم رکھے۔ یاد رکھیں، بات بات پر گالی دے دینا یا اسی طریقے سے بات بات پر اکھڑ جانا، سخت رویے کے ساتھ کسی سے پیش آنا، یا اسی طریقے سے اپنی زبان کو اتنا سخت رکھنا کہ سامنے والا ڈر اور خوف کی وجہ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو یہ وہ صفت ہے جو انسان کو جنت سے دور کر دے گی۔ جنت میں جانے والی صفت یہ ہے کہ اپنی زبان کو بالکل نرم رکھا جائے، یعنی جسے کہا جاتا ہے شیریں زبان، میٹھی زبان، یعنی ایسے الفاظ آپ کی زبان سے استعمال ہو، ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کہ دیکھنے والے وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، سننے والے آپ کے گرویدہ ہو جائیں، آپ کے حلقہ احباب میں سے کسی کو بھی اس چیز کی شکایت نہ ہو
کہ یار ان کا لہجہ بڑا سخت ہے، یا ان کا لہجہ بڑا ترش ہے، یا ان کے لہجے میں بڑی کڑواہٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو بڑا میٹھا مزاج انسان کو رکھنا چاہیے۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز آپ ارشاد فرمائیں، دوسری چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ حدیث پاک جب میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے بڑے غور سے 2-3 کتابوں کے اندر دیکھے ہے کہ کہیں یہ لفظ مل جائے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، لیکن کسی کتاب کی کسی حدیث پاک میں یہ نہیں تھا، بلکہ مطلق یہ لکھا ہے کہ کھانا کھلانا۔ آپ کسی کو بھی کھانا کھلائیں، آپ کسی کو بھی اپنی دعوت پر بلائیں، ضروری نہیں ہے کہ غریب اور مستحق کو آپ بلائیں گے۔ آپ گھر کے اندر 2-3-4 فیملیاں رہتی ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کسی فیملی کو بلا لیں، آپ اپنے چچا کو بلا لیں، بھتیجے کو بلا لیں، خالہ کو بلا لیں، بہن کو بلا لیں، کسی کو بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا دیں، یہ ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دسترخوان کشادہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس خدائی کے دعوے پر بھی اللہ پاک نے فرعون کی پکڑ نہیں فرمائی، اس خدائی کے دعوے پر بھی اللہ پاک نے فرعون کو برباد نہیں فرمایا۔ اس خدائی کے دعوے کے بہت بعد فرعون کو اللہ پاک نے پکڑا ہے۔ فرعون کو اسی وقت کیوں نہیں پکڑ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بدبخت کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، ہر وقت اس کے محل میں دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر آنے جانے والا اس کے دسترخوان کھا رہا ہے۔ لکھا ہے کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی اللہ نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی اللہ نے اسے کوئی بیماری نہیں پہنچائی، وجہ کہ وہ اس کا دسترخوان وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھو، اللہ جل شانہ تمہارے رزق میں کشادگی پیدا فرمائیں گے۔ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھو، اللہ جل شانہ تمہیں وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ دل بڑا کریں اور بڑے دل کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ملنے ملانے والوں کو، اپنے احباب کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ کھلائیں، بھلے وہ آپ کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اس چیز سے تو ایک دیندار آدمی کو سروکار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ فلاں مجھے اچھا سمجھے گا، فلاں مجھے اچھا نہیں سمجھے گا، یا فلاں میری تعریف کرے گا۔ تعریف میں کیا رکھا ہے؟ تعریف تو صرف اللہ کی ذات کی ہے، باقی تو کسی کی بھی تعریف کی جائے، تعریف کرنے والا اس میں بڑا مبالغہ کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس شخص کے دل میں میرے بارے میں بڑا بغض ہے۔ تو وہ شخص جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں جیسی تو میری تعریف کر رہا ہے، میں ایسا نہیں ہوں جیسی تو میری تعریف کر رہا ہے، ہاں اس سے میں اچھا ہوں جو تیرے دل میں ہے۔ اس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسی تو میری تعریف کر رہا ہے، لیکن میں اس سے اچھا ہوں جو تیرے دل میں ہے، کہ میرے بارے میں جو تیرے دل میں بغض ہے میں ویسا نہیں ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے تو اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ فلاں ہمیں اچھا کہے گا نہیں کہے گا، فلاں ہمارے بارے میں کیا کہے گا۔ ایک مسلمان کے ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یہ وہ قرآنی فارمولے ہیں جن سے انسان کے رزق میں وسعت آ سکتی ہے، جن سے انسان کے رزق میں کشادگی آ سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص وہ رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا، تو یہ آج پھر ایک چیز آ گئی کہ رزق انسان کا کیسے بڑھے گا۔
دکانوں پہ بیٹھ کر رزق نہیں بڑھتے ہیں، یہ چیز یاد رکھیں۔ آپ سارا دن ملازمت کریں، روزی کریں، اس سے رزق نہیں بڑھتا ہے۔ رزق اسی وقت بڑھتا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے اس میں برکت آ جاتی ہے، جب اللہ پاک کی توجہ انسان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، پھر انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ میں نے بارہا یہ چیز عرض کی ہے کہ سب سے زیادہ حق انسان پر اس کے اپنے گھر والوں کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر بیوی بچوں پر جو خرچ کر رہے ہیں، جو شرعی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا یہ شرعی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ تو اتنا سخی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، وہ اللہ آپ کے ہر لقمے پر، آپ کو ہر لقمے پر اجر عطا فرما رہا ہے۔ اولاد کی پرورش کرنا، اولاد کو اچھا کھلانا اپنی وسعت کے مطابق، اور اولاد کو اچھا پہنانا اپنی وسعت کے مطابق، یہ شرعی طور پر آپ پر لازم اور آپ پر فرض ہے۔ لیکن جدھر آپ فرض پورا کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کو ہر لقمے پر، ہر قدم پر اللہ آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری صفت کھانا کھلانا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول تیسری صفت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ جب سارا جگ وہ میٹھی نیند سو رہا ہو تو یہ اللہ کا بندہ خاموشی سے اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے اور اس رب کے کلام کو پڑھنا شروع کرے یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند جائیں، یہاں تک کہ یہ گڑ گڑانے لگ جائے۔ بس یہ عمل اللہ کی ذات کو اتنا پسند ہے کہ اللہ جل شانہ اس عمل پر انسان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وعد اللہ، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے ہیں۔ جو بھی شخص ان تین صفات کو اپنائے گا، ان تین صفات میں سے کسی ایک صفت کو اپنائے گا، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گی۔ اپنی زبان کو میٹھا کر لیں، دسترخوان کو وسیع کر لیں، اور آج کل بڑی لمبی راتیں ہیں، ان راتوں میں تھوڑا سا معمول بنا لیں 2 4 6 8 رکعت نفل تہجد پڑھنے کا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جنت کے حقدار ہیں، آپ جنت کے وارث ہیں۔ کافر کے لیے جنت کو نہیں بنایا گیا، جنت کے لیے ہم مسلمانوں کو بنایا گیا۔ اور اس رب کی مہربانی دیکھیے کہ وہ رب ہمیں جنت تک پہنچنے کے راستے بھی بتا رہا ہے، وہ رب ہمیں جنت تک جانے کے طریقے بھی بتا رہا ہے، اور کوئی بہت بڑے پہاڑ جیسے عمل نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے عمل ہے۔ چھوٹے سے مراد یعنی مختصر عمل جن پر کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہے، بڑے آرام کے ساتھ اپنی زبان کو میٹھا کر لیں۔ زبان کو میٹھا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے یار، اپنے آپ کو تھوڑا سا قابو رکھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ سامنے والا بھلے آپ کو گالی دے لیکن آپ نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلوان ہم تو اسی کو کہتے ہیں جو مقابلے میں کسی کو پچھاڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان اسے نہیں کہتے جو کسی کو پچھاڑ دے میدان میں۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جب اسے غصہ دلایا جائے تو وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، جو سامنے آئے خوش روئی کے ساتھ اسے ملے، اور بہترین الفاظ اس کے سامنے آپ کی زبان سے نکلنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے آ کر اگر مسکرا پڑتا ہے، اس مسکرانے پر اللہ جل شانہ اسے ایک نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ چہرے پر 12 بجے ہوئے، ہر وقت جو ہے وہ چہرے پر ایسے غصہ، اور گھر میں جائے تو بیوی بچوں سے لڑائی، باہر نکلے تو محلے والوں سے لڑائی، یہ کوئی مزاج نہیں ہے۔
نہ ہی اس مزاج کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ٹھنڈے مزاج کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ٹھنڈا مزاج حدیم الطبع، حدیم الطبع انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے مزاج میں بردباری ہو، جو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ہو۔ تو اس لیے یہ جو 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں بڑے بہترین اور بڑے آسان ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔